السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان اور جامع مشکل کش مشکل کشا عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میری مکمل یہ کوشش رہتی ہے کہ میں بالکل عام فہم الفاظ میں اپنی بات کو عوام کے سامنے رکھوں تاکہ کم سے کم پڑھا لکھا آدمی یا ہماری ماں بہن سمجھ سکے۔ آج جس عمل کو لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ ایسی سورہ ہیں جس کے بغیر ہم بہت سی عبادت کو مکمل نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی سورہ ہیں جس کی فرضیت، جس کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت میں مکمل طور پر رکھا ہے۔ یہ مجھے بتانا اس لیے مقصد ہے تاکہ انسان کو معلوم پڑے کہ جس رب قدیر نے جس سورے کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہو، اس سورے کی شان کیا ہوگی، اس سورے کی عظمت کیا ہوگی، اس سورے کی رفعت کیا ہوگی، اس سورے کا عالم کیا ہوگا، اس سورے میں برکتیں کتنی ہوگی، اس سورے میں رحمتیں کتنی ہوگی، کہ جس سورے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا ایک جز بنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ عبادت میں اگر سورہ رحمان نہیں ہے تو تمہاری عبادت مقبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بغیر آپ نماز مکمل ادا نہیں کر سکتے، جس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے دوستو، پہلے اس سورہ کے میں عمل بتانے سے پہلے میں اس پر ایک بہت ہی فضیلت نما مختصر سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ آپ اس سورہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی برکتیں اور اس میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسرار و رموز رکھے ہیں وہ آپ کے علم میں آ جائے اور آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ قیصر روم نے عباسی خلیفہ کو خط لکھا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جس سورے میں یہ 7 حرف نہ ہوں گے، اگر اس سورے کو جو شخص پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ یہ خلیفہ عباس کو بادشاہ قیصر روم نے لکھ کر بھیجا۔ وہ کون سے 7 الفاظ تھے؟ وہ 7 الفاظ یہ ہیں: سے، ہے، خے، زے، زوئیں، فے اور بڑی شین، یہ 7 حرف ہیں۔ جب یہ لکھ کر بھیجا تو خلیفہ عباس نے تمام علماء کرام کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا اور بادشاہ قیصر روم کی اس بات کو سامنے رکھا۔ تمام علماء جواب نہ دے سکے، لیکن اس دور میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، ان کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا وہ سورہ جس میں یہ 7 حرف نہیں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بتا دیا۔ کیوں؟ کہ بادشاہ روم قیصر نے اسے انجیل میں دیکھا، اسے زبور میں دیکھا، اسے توریت میں دیکھا، ایسی سورہ نہیں ہے جو یہ سورہ صرف قرآن میں ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے امام، آخر یہ 7 حرف اس سورہ میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگوں اس سورہ فاتحہ میں یہ 7 حرف اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ سے مراد سسبود یعنی ہلاکت، جیم سے مراد جہنم، خے سے مراد خباثت، زے سے مراد تھوہر جسے زہر کہتے ہیں، شین سے مراد شقاوت، زوج سے مراد ظلم، اور فے سے مراد فراقت یعنی آفت۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وہ سورے ہیں جس میں ہلاکت نہیں ہے، جس میں جہنم کا تصور نہیں ہے، جس میں خباثت کا ذکر نہیں ہے، خباثت کا تصور نہیں ہے، جس میں زہر کا ذکر نہیں ہے، جس میں سخاوت نہیں ہے، جس میں نور ہی نور ہے، ظلم نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، آفت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو، اس سورے کو پڑھے گا وہ جہنم کی آگ سے بچے گا، وہ ہلاکت سے بچے گا، وہ خباثت سے بچے گا، وہ زہریلے اشیاء سے بچے گا، وہ سخاوت، دل کی سخاوت سختی سے بچے گا، وہ تاریکی ظلم سے بچے گا، اور وہ ہر آفت و بلیات سے بچے گا۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انجیل میں نازل فرمائی، نہ توریت میں فرمائی، نہ زبور میں فرمائی۔ یہ اتنی بڑی سورہ، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی جو قرآن میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رہی فضیلت۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کا میں بالکل مختصر آپ کو میں عمل پیش کر دوں، جو جامع المشکلات ہے، جو حل المشکلات ہے۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح کی فرض نماز اور سنت نماز کے درمیان آپ کو آگے پیچھے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ وہ اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن، بس تمام مشکلات کے حل کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد فوراً جب نماز فجر کی ختم ہو جائے تو سورج غروب ہونے سے پہلے 70 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو آپ کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد کب پڑھنا ہے آپ کو سنت اور وتر کے بیچ میں آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب پورے دن میں آپ کو یہ 3 وظیفے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ 40 دن اور حد سے زیادہ 90 دن میں انشاءاللہ۔ کیسی بھی مشکلات ہیں، کیسی بھی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اور اس کے بعد آپ روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سورہ یاسین پڑھیں دونوں رکعت میں، اور اس کے بعد بارگاہ مولا میں آپ دعا کریں۔ یہ بھی 40 دن کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی بھر کے لیے اگر یہ دونوں عمل کو آپ اپنی زندگی میں لے لیں تو بہت سی مشکلات کا حل، بہت سی پریشانی کا حل، بہت ہی آفت و بلایات کا حل، بہت ہی کام جو رکے پڑے ہیں ان کے کامیابی کے حل کے لیے یہ عمل بہت آسان ہے۔ جو اگر شخص کرنا چاہے اور مصیبت سے بچنا چاہے اور اپنے پریشانی سے نجات چاہتا ہو تو وہ یہ آسان عمل اپنی زندگی میں لے لے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور دیگر تمام معلومات کے لیے آپ ہمارا نمبر موبائل کی اسکرین پر دیا ہوا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔